اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مومنین اور مومنات کا دور قریب سے چل کے آنا اس عظیم دربار میں، اس پاک دربار میں، اس طیب دربار میں، اس طاہر دربار میں، اس افضل دربار میں، اس کامل دربار میں، اس اعلیٰ دربار میں، اس عرشی دربار میں، اس نوری دربار میں، اس بلند دربار میں میرا مالک قبول اور منظور فرمائے۔ جو بے اولاد ہے مولا ماتمی بیٹے عطا فرما، جو مقروض ہے مولا ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہے مولا حلال روزی عطا فرما۔ اس ذکر کا صدقہ بار الہا پوری دنیا سے جو جو دعائیں میرے ذمہ ہیں وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا بھانجا بیمار ہے مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بالخصوص آمد امام زمانہ کی خاطر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اگر مہمان سمجھ کے آپ ناراض نہ ہوں تو دو قدم اگر آگے آ جائیں تو مجھے پڑھنے میں ذرا لطف آئے گا۔ قبلہ جو وہ دھوپ میں کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ادھر تو چھاؤں بھی اور آگے بھی آ جائیں، اگلی صفیں خالی نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ جی۔ وہ جو سامنے گارڈن میں بیٹھے ہیں اگر محسوس نہ کریں تو وہ بھی اندر آ جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جو سامنے گارڈن پہ بیٹھے ہیں نیاز مولا آپ آ جائیں بھائی جان، بسم اللہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بسم اللہ صلوات پڑھتے ہیں مل کے باواز بلند آ جائیں، بسم اللہ۔ اجازت ہے جناب نوکری کا آغاز کیا جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے اس وقت کو یاد رکھنا جب کعبے کی چھت سے کوئی ندا دینے والا ندا دے گا۔ بسم اللہ کوشش کرنا بولنے کی، چوب مجمع میں پڑھ نہیں سکتا۔ کوئی ندا دینے والا جب ندا دے گا اور کہے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جی آپ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا، جب کوئی ندا دینے والا کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کہے گا شیعوں غاروں سے نکل آؤ، باطل کی رات تھم گئی، اب حق کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہے جن کے ہاتھ اٹھے مل کے بولے حیدری۔ وہ وقت قریب ہے جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کوئی کہے گا، کون؟ میرا بھائی میری طرف دیکھنا، کون؟ جس کا نام ہے مہدی، جو شکل میں محمد۔ علی والے بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، علی والے تو پھر خاموش رہ نہیں سکتے۔ جو شکل میں محمد، گفتار میں علی، چلنے میں نبی، عصمت میں دادی سیدہ، جس کا نام ہے محمد۔ اب میں جو بندہ کہتا ہے میں چوپ کا بادشاہ ہوں اور لاہور کے آئے ہوئے بخاری کے ساتھ میں نے بولنا نہیں ہے، وہ ذرا میری طرف دیکھے۔ میرے مرشد کا نام ہے مہدی آخر الزمان۔ مہدی کے باپ کا نام ہے حسن العسکری علیہ السلام، حسن العسکری کے باپ کا نام ہے علی نقی علیہ السلام، علی نقی کے باپ کا نام ہے محمد تقی علیہ السلام، محمد تقی کے باپ کا نام ہے امام رضا علیہ السلام، امام رضا کے باپ کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے والد کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے باپ کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر کے باپ کا نام ہے جسے دنیا آج بھی سیدوں کا سردار کہتی ہے۔ بولنا بولنا میرے ساتھ، جسے دنیا آج بھی سیدوں کا سردار کہتی ہے۔ سید ساجدین کے باپ کا نام وہ ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک جنت دکھاؤں جو میں نے ٹیلے پر بنا رکھی ہے۔ امام صادق نے فرمایا تھا وہ جنت میرے دادا امام حسین کی پاک زری کو کہتے ہیں۔ حسین کے باپ کا نام ہے علی، علی بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصا، قصا بن زید،
زید بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لاوی، لاوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن غزیمہ، غزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تاریخ، تاریخ بن ارغب، ارغب بن فالق، فالق بن عابر، عابر بن شالق، شالق بن ارفخشاد، ارفخشاد بن سام، سام بن نوح، نوح بن ملک، ملک بن مطلشلک، مطلشلک بن اخنوک، اخنوک بن ادریس، ادریس بن بازر، بازر بن مہلائیل، مہلائیل بن کنان، کنان بن عزش، عزش بن شیش، شیش بن آدم، آدم بن تراب، تراب بن ابو تراب، ابو تراب ہے میرا مرشد علی، نبیوں کے سلطان نے فرمایا دنیا والا یاد رکھنا اول ما خلق اللہ نوری، آدم نہ تھا مہدی تھا. جیو آدم نہ تھا مہدی تھا. نہیں نہیں ابھی چند بندے نہیں بولے. آدم نہ تھا مہدی تھا، ابراہیم نہ تھا مہدی تھا، اسماعیل نہ تھا مہدی تھا، یعقوب نہ تھا مہدی تھا، یوسف نہ تھا مہدی تھا، اسماعیل نہ تھا مہدی تھا، سلمان نہ تھا مہدی تھا، داؤد نہ تھا مہدی تھا. ایک وہ وقت بھی تھا جب اللہ تھا اور مہدی تھا. ہائے 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 ہائے. جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں. ایک اللہ تھا. اس محلے والے پریشان ہیں میرا بھائی. نوجوانوں کا موسم ہے ذکر محمد مظلوم میں بولنے کا. ہاتھ کھول میرا بھائی. علی کی بیٹیاں راضی ہوں مل کے بولو حیدری. جی ہیں جی ہیں جی ہیں. اگر میں لاہور سے چلا ہوں کہ میں اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس بات میں مجھے منوانے کی ضرورت نہیں. کم از کم اس علاقے میں یہاں پہ 2 محرم پڑھ چکا ہوں میں. بانی کی محنت ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بن نذیر حسین مجلس پڑھ کے جائیں تو پتہ چلے کہ مجلس ہوئی ہے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ پچھلے صاحبان راضی بیٹھے ہیں؟ جی ہاں. علی کی بیٹیاں راضی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. ان کے نور پیشانیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، سینے میں اترتے ہیں، سینے سے سینے ہوتے ہوئے ایک وہ وقت آتا ہے. عقیدہ بولے، عقیدہ بولے. ماں مصلی میں سجدہ کر رہی ہوتی ہے، بیٹا تسبیح کر رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جیو جیو. علی کی بیٹیاں راضی ہوں. ماں مصلی پہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے، بیٹا تسبیح کر رہا ہوتا ہے. جی ہیں. بڑی غیبت جو تمہیں مجھ سے سننے کو ملے گا تمہیں کسی سے نہیں ملے گا. بڑی غیبت. یہ میرے امام کی فضیلت نہیں، میرے امام کے صحابیوں کی فضیلت ہے. یہ ان کی فضیلت ہے جنہیں قائم کی نصرت کرنی ہے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ ہائے ہائے ہائے. جملہ پڑھوں؟ قبول کرو گے؟ زمین پہ تو نہیں جائے گا. جملہ پہلی مرتبہ نہ سناؤ اٹھ کے چلے جانا، میں ناراض نہیں ہوں گا. اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو پھر اتنا بولی کہ وہ شام سے آئی ہوئی تیرے اور میرے حق میں راضی ہو جائے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ میرے مولا کے کچھ صحابیوں کا گروہ ایسا ہے جنہیں کہتے ہیں صحابہ صفا، بادلوں پر سفر کرنے والے ہیں. بادلوں پر سفر کرنے والے. جب کوئی صحابی بادل پر بیٹھ کر فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی نجف، کبھی مشہد، کبھی کاظمین، کبھی کربلا، تب اللہ کی آواز آتی، جبریل جی رب جلیل اس علاقے کی امام بارگاہ کے محراب میں کھڑے ہو کر اعلان کر دے، اس علاقے میں رہنے والے شیعوں جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہاری فضاؤں سے قائم کا ایک شیعہ گزر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں. سلامت رہیں. جی جی. علی کی بیٹیاں نازی ہوں. وادی سلام قبرستان ہے، جانتے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے وادی سلام. اللہ نے کرے، اللہ نے کرے، مائنڈ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد جہاں جانا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں آپ کو قبلہ اپنی ذاکری منوانے کے لیے اگر ممبر سے جھوٹ بولوں میں لاہور تک نہ جاؤں. اپنی بددعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو پچھلی مرتبہ ہم کربلا مولا گئے ہیں، میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو. مرنے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہمارے قافلے میں ایک مومنہ تھی مغل پورہ سے، ٹھیک ہے. ان کے بیٹے جو تھے عارف وہ ہمارے ساتھ تھے. سفر شروع ہوا. جیسے ابتدائی مراحل میں پہنچے تو انہوں نے کہا سیدزادہ ذرا میرے قریب آئیں. میں نے کہا جی میری ماں. کہنے لگے دعا کریں میں جس مقصد کے لیے جا رہی ہوں نا وہ مجھے مل جائے.
میں نے کہا کوئی بیماری ہوگی, کوئی حاجت ہوگی, پریشانی ہوگی, مولا کے حرم پہ جا رہی ہے, مولا قبول کریں. جب ہم پہنچے مشی مکمل کی, کربلا پہنچے. تیسرا روز تھا, 7 دن ہمارا قیام تھا کربلا میں. تیسرا روز, مجلس ابھی بہت اوپر جائے گی, ابھی آپ کی توجہ میں لے رہا ہوں. تیسرا روز تھا کربلا میں. ہم بیٹھے ہوئے تھے بین الحرمین میں. توجہ ہے, جتنے ظاہر بیٹھے ہیں. جمعے کی, آج بھی جمعے میں, جمعے کی رات کو وادی السلام میں دعائے کمیل پڑھی جاتی. قبولیت کا وقت ہوتا ہے, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اس دعا میں مانگی ہوئی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں. یہ اتنی قبولیت والی دعا ہے, گھر میں بھی پڑھا کرو دعائے کمیل. اس کی فضیلت کیا ہوگی تمہیں پتہ ہے؟ میرے مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے کمیل. مرنے کے بعد سارے قبروں میں سوئے ہوتے ہیں. کون سا بندہ ہے بالخصوص نوجوان جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے؟ یہ واحد ہے جو قبر میں بیٹھا ہوا ہے. پچھلے صاحبان راضی تو بیٹھے ہیں نا میرے پہ, بیٹھا ہوا ہے. ایک عالم دین نے 40 دن کا چلا کیا, روحانیت بلند کر کے کہنے لگا ہے کمیل ذرا ایک بات تو بتا, سارے اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں. روح سے توسل کیا, سارے اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں, تو ہے کہ قبر میں بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. کمیل کہنے لگا عالم دین ہو کے تجھے ہماری معرفت ہی نہیں, میں تلوار لیے اس لیے بیٹھا ہوں رب جانے کب قائم کا ظہور ہو جائے. ہائے 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 ہائے, جی ہیں جی ہیں جی ہیں, رب جانے کب قائم کا ظہور ہو جائے. یہ ہے کمیل. پیچھے سے آواز آئی, اما میں ادھر ہوں میرا سلام. کیا کہا جی؟ اما میں ادھر ہوں میرا, اما میں ادھر ہوں میرا سلام. ہم سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ مائی نے ہاتھ میں کفن پکڑے ہوئے تھے, اس نے وہیں پہ گرا دیے. بھاگتی ہوئی ہم, وہ آگے آگے مولا عباس کے حرم کی طرف. ہم پریشان ہو گئے, بوڑھی مائی چلا جاتا نہیں, وہ اس نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ جیسے ہی باب قبلہ سے نکل کے وہ باب ام البنین سلام اللہ علیہ کی طرف گئی, خداموں نے دروازے بند کر دی. خدا کی قسم جیسے واقعہ ہوا میں ویسے پڑھ رہا ہوں, 1% بھی اپنی ذاکری بیچ میں نہیں ڈال رہا. وہ ہم نے خدام سے کہا, وہ آگے سے بینر سے لگا دیا انہوں نے. میں نے کہا جی یہ کیوں, ہمیں کیوں نہیں جانے کی اجازت دی؟ فرمایا نہیں, حکم صرف ان کا ہے. ہائے ہائے, حکم صرف ان کا ہے. ہم پریشان ہو گئے. میں نے کہا آخر اس بات میں کیا حکمت ہے؟ جیسے گئی تھی روتی ہوئی, تڑپتی ہوئی گئی تھی, مسکراتے ہوئے چہرے سے وہ باہر آئیں. پہلے پریشان تھی, وہ باہر آئیں. ہم نے کہا مائی جی کیا ہوا؟ کہنے لگی جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ حل ہو گیا. بیٹے سے ملنا تھا, وہ آج مولا عباس کے حرم پہ نوکر ہے. ہائے ہائے, بیٹے سے ملنا تھا. وہ کہتے 21 رمضان کو ہم مجلس کراتے تھے مغل پورے کے ایک علاقے میں. سارا علاقہ فلانوں کا تھا, نہ میں نہیں لینا, میں لور جانا. سارا وہ علاقہ فلانوں کا تھا. ایک پلاڑ میں ہماری مجلس ہوتی تھی. جھگڑا ہو گیا, میرے بیٹے نے ان کو کچھ معاملات کہے, انہوں نے میرے بیٹے کو کچھ معاملات کہے, لڑائی بڑھ گئی. انہوں نے میرے بیٹے کو کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. 21 رمضان کی رات ہم افطاری کا انتظام گھر میں کر رہے تھے. باہر کھڑا ہوا فون سنونا تھا. وہ مسجد سے نکلے, ہاتھوں میں چاقو تھے, انہوں نے میرے بیٹے کو وار کر کے شہید کر دیا. ایمبولینس میں ڈال کے میاں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے. راستے میں اس نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو گھر میں ہے, ہم تو جلدی جلدی تجھے لے کے گئے. اسے کہا نہیں, میں نے میاں ہاسپٹل پہنچنا ہی نہیں ہے, میں نے تو کہیں اور جانا ہے, میں نے کہیں اور جانا ہے, میں نے ہاسپٹل بسم اللہ جی میں نے پہنچنا نہیں ہے. کہنے لگا اچھا میری ماں کو میرا سلام کہنا. اسے کہنا کہ جب تو نے مجھے ملنا ہو کربلا آ جانا. ہائے ہائے ہائے, جہاں مر کے جانا ہے کربلا آ جانا. کہنے لگی کہ لامزہ میں نے زیگم بھائی کو دائم کو اس لیے پاسورڈ دیے تھے کہ میں مولا کا سلام کروں گی, اپنے بیٹے سے مل لوں گی. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کر رہی تھی, پیچھے سے آواز آئی اما میں ادھر ہوں. جب میں نے دیکھا تو میرا بیٹا تھا, میں بھاگی ہوں. اس نے اشارہ کیا خدام کو, خدام نے آگے وہ سٹول لگا دیا کہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. اس نے مجھے تھوڑی سی مٹی دی ہے, یہ مٹی میرے ہاتھ پہ ہے, یہ سارے قافلے میں بانٹ دیں جو عباس نے تبرک بھیجا ہے, اور اس میں ایک خاص حصہ آپ کا بھی ہے. وہ مٹی میں نے اپنی آنکھوں پہ لگائی. پھر اس کا اجر یہ ہے, نابینا تھا, اللہ نے آنکھوں میں نور دے دیا. مجھے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بعد نابینا ہو جائیں گے. آنکھوں کی یہ حالت ہو چکی تھی, بچپن سے آنکھوں کا مسئلہ تھا. جب سے مولا کی مٹی لگائی ہے, آج 2 سال ہو گئے ہیں,
مولا کی ذریعے سے آئے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے، ان 2 سالوں میں میں آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ بھی دکھا سکتا ہوں، ان 2 سالوں میں عباس میری 4 نظریں ٹھیک کر دیں۔ اب وہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد آپ کی عینک اتر جائے گی۔ یہ کرم ہے عباس کا۔ آپ نے اور میں نے مرنے کے بعد جانا کربلا، وادی سلام۔ توجہ ہے، مجلس میں ہوں شروع کرنی سائن تھوڑا پریشان ہو گئے۔ وادی سلام، آگے آگے مولا علی علیہ السلام، پیچھے کمیل چل رہا ہے، مسکرا کے کہتے کمیل۔ اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، وادی سلام میں مولا جب بھی ٹہلتے تھے نا قائم کا ذکر کرتے تھے، اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن کمیل نے پوچھ لیا مولا وادی اسلام میں جب بھی آتے ہو قائم کا ذکر کرتے ہو؟ مولا کہنے لگے یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا نبی ہیں، ولی ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، جاگنا، نبی ہیں، ولی ہیں، معصوم ہے۔ علی کے واضح بس یہاں قائم کا ذکر کر کے انہیں بتاتا ہوں تمہیں قبروں میں کھانے پینے کو جو کچھ مل رہا ہے وہ میرے قائم کی جوتیوں کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میرے قائم کے جوتیوں کے صدقے میں مل رہا ہے۔ مولا کہنے لگے ہے کمیل وہ جب آئے گا اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوں گی، اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، وہ مسکراتا کیسا ہوگا، وہ بولتا کیسا ہوگا، وہ چلتا کیسا ہوگا، اس کی گفتار کیسی ہوگی، اس کی رفتار کیسی۔ تو سال لطف لیا ہی نہیں، انہاں تو بالکل ہی نہیں لیا۔ ایسے پٹی آلے تو اڈلی دوبارہ پڑھتا قبر پہ بیٹھے مسکرا کے کہتے ہیں رب جانے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے رخسار کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، وہ بولتا کیسا ہوگا، وہ چلتا کیسا ہوگا۔ جی میں تسی چوپوں کو میل پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے بتا ہی دیں۔ مولا آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے بتائی دیں، بسم اللہ آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے بتائی دیں۔ فرمایا آ میں تجھے بتاؤں، جب میرے قائم کا ظہور ہوگا نا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ اچھا فرمایا ہاں۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ ان بیعت کرنے والوں میں کون کون ہوں گے؟ فرمایا لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، اربوں ہوں گے۔ مولا ان میں آگے آگے کون ہوں گے؟ فرمایا 1.25 لاکھ نبی ہوں گے۔ اچھا مولا ان سے آگے کون ہوں گے؟ فرمایا کربلا کے 72 ہوں گے۔ اچھا مولا فرمایا ان سے آگے کون ہوں گے؟ فرمایا 313 اصحاب کاملہ، 313 اصحاب کاملہ۔ اچھا مولا فرمایا ان سے آگے؟ فرمایا وہ 7 ہوں گے جو باطل پر لعنت کر کے حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہائے ہائے، جس کا مجھے حکم ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جی ہیں توجہ ہے نا، اور بہترین توجہ ہے۔ جی ہیں ذاکران دی عادت ہوندی مائنڈ نہ کرنا، اے مجمع کھڑا بھی ہوئے تو ضرور کہہ دینا توجہ ہے۔ جی آپ سلامت ہیں۔ کہنے لگے وہ 7 ہوں گے۔ اچھا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا تھے ہیں اور رہیں گے۔ اوئے ہوئے میں جب آستا جو میں بجملہ کہہ جاؤں گا وہ تھے، وہ ہیں اور رہیں گے۔ اچھا مولا وہ کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے بغیر کسی نبی کی رہنمائی کے اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ اصحاب کاف، کاف والرقیب، جھوٹوں پر لعنت کر کے حق کی تلاش میں نکلے۔ توجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر دنیا سے زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد پورا شہر، پورا ملک کفر میں مبتلا۔ کسی نے سورج کو اپنا دیوتا، کسی نے چاند کو اپنا خدا، کسی نے پانی کو، کسی نے پتھر کو۔ دنیا گمراہ تھی۔ اس دنیا کو دیکھ کے اس شہر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، لعنت بھیجیں جی، اس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جہاں جس تخت پہ وہ بیٹھتا تھا اس کے دائیں جانب 7 نوجوان کھڑے ہوتے تھے، 3 ادھر 3 ادھر، 7واں انہیں رستے میں ملا۔ توجہ ہے۔ 3 ادھر 3 ادھر۔ ان کے نام نوٹ فرمائیں: یملیخا، مکسلمینہ، کشفوتت، تبیونس،
इजरफित्योनिस, किशाफित्योनिस, युआनिस, बूस, और इनका जो कुत्ता था उसका नाम था कतमीर। जो अली का दुश्मन हो वो इस कुत्ते से भी बदतर है। या अली जी हैं सलामत रहे। जब इस मल्लाओं ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, बस बिल्कुल मुख्तसर कर दिया कि मैं खुदा हूं। ये इधर जो तीन खड़े थे इन्होंने इधर देखा, जो इधर खड़े थे इन्होंने इधर देखा। अब ये पंजाबी में मैं ये बात करता हूं तो पता नहीं कितना लुत्फ लेंगे, वैसे तो लोग बड़ा लेते हैं। एक दूसरे वाले पास से वेख के ना तो मुस्कुरा के आदे बैठे बैठे बगैरत नु सुजियां की भाई, बैठे बैठे चंगा पला रोटी खा रहा, चाह पी रहा है, बैठे बैठे नु होया की है। इतनी मगरूरियत जो उसको उसके मुकाबले में आ गया। जुमला सुनना बिलखसूस अली वाले, कहां कहां बैठे अली वाले, हाथ खड़ा करे। अली वाले बैठे हो ना, उसके मुकाबले में आ गया है दो कौड़ी का बादशाह जिसको अली अली हो के भी सजदा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लानत डाल के कहते क्या करें, कहते इसको पिलाओ शराब, रात को जब यह मदहोश हो जाएगा, दरबार खाली हो जाएगा, भाग जाओ, उसको तलाश करो जिसे अली सजदा करता है, जिसकी हकीकत की खुशबू कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। मौजू सुना हो तो बेशक ना बोलना, अगर पहली मरतबा सुन रहे हो तो बेशक मेरे फिर हाकर जो रखना नहीं। तवज्जो, आधी रात को चले 6 जने, 7वां रास्ते में मिला, 9 दिन का सफर किया। अदद 9 में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, ये अदद है मोहम्मद की बेटी का। चले एक बाग में पहुंचे, ये जो बाग नजर आ रहा है इस तरह का, इस बाग में पहुंचे। एक नौजवान बैठा था, सर पे कपड़ा, आंखें नीची, पास एक कुत्ता, अपने मुंह में कुछ बोल रहा था, यकीनन शहर वालों को गालियां निकाल रहा था। उधर से वो 6 नौजवान आ गए। बंदा खुदा सर उठाया, खाने के लिए कुछ है? जो जुमला उसने कहा है, कहने लगा होता भी तो इन मुशरिकों को ना देता। हाय हाय हाय, होता भी तो इन मुशरिकों को, काफिरों को ना देता। यमलीखा कहने लगा तेरी जुबान में हमें अपनी मंजिल नजर आ रही है। उसने मुस्कुरा के कहा तेरे भी चेहरे पे मुझे उसका नूर नजर आ रहा है। कहने लगा उस पे लानत करके चले। कहता मैं भी लानत करता हूं। अभी बातें कर रहे थे, पीछे से दकियानो उसकी फौज आ गई। बड़ा मुख्तसर कर दिया, घंटे का मजबून 10 मिनट में पीछे से मलौन की फौजें। यमलीखा परेशान हुआ, कहने लगा यार जल्दी रहनुमाई कर, वो देख पीछे से फौजें आ गई, हमें कत्ल कर देंगे। कहता घबराता क्यों है? वो सामने गार देख रहे हो, गारे वसीत, वो गार देख रहे हो? कहने लगा हाँ। कहता कुछ देर उसमें हम आराम करते हैं, ये ढूंढ ढूंढ के जब चले जाएंगे फिर हम शहर से निकल जाएंगे। अल्लाह ने कुछ और सोच रखा था। चले, यमलीखा आगे आगे, मुसलमान उसके पीछे पीछे, कशफ होते तो उसके पीछे पीछे, ज़रफ़ी होने उसके पीछे पीछे, बूस उसके पीछे पीछे। जब कुत्ता भी उनके साथ चला ना, यमलीखा कहने लगा खबरदार तू इधर ही रुक जा। अब जरा जितने शिया बैठे हैं ना और जद्दी पुश्ती शिया हैं वो मेरी गुफ्तगू को समझना। कहने लगा तू इधर रुक जा, तू नीचे सुलायन है, तू गार में नहीं जा सकता, तू गार में नहीं जा सकता, गार में नहीं जा सकता। गार में कुत्ता हो भौंकता जरूर है। हाय हाय हाय, बरीक जुमला है, बरीक मजे में मैंने बात कर दी और आपने सर पे गुजार दी। कुत्ता गार में हो भौंकता जरूर है। क्या खूबसूरत जवाब दिया कतमीर ने। अल्लाह ने कतमीर को जुबान दी, कहने लगा यमलीखा सिर्फ गार तक नहीं, अब जन्नत में भी तेरे साथ जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अब जन्नत में भी तेरे साथ जाऊंगा। चले, गार में बैठे, दरवाजा बंद किया, उधर से फौजी आ गई। सरहदों पे खड़े हुए मुहाफिजों को बुलाया। इससे सुलिया के नौजवान थे, देखे ना कोई शहर से अंदर आया ना कोई शहर से बाहर आया, हमने नहीं देखे। अभी टाइम है ना थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह, हमने नहीं देखे। अच्छा
وہ کہنے لگا مکان دیکھ لیے؟ کہتے دیکھ لیے. گھر دیکھ لیے, یہ کھیت دیکھ لیے, محل دیکھ لیے. کہتے پایا تخت میں آئی کوئی نہیں, زمین کھا گئی آسمان. کہتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ لی, یہ غار رہ گئی ہے. اس کا سپاہ سالار کہنے لگا بادشاہ وہ غار رہ گئی ہے. گھوڑے سے اتر کے کہتا تم رکو میں جاتا ہوں, تم رکو میں جاتا ہوں. میں اس جملے کو بھی پنجابی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ یقیناً زیادہ لطف لیں گے. تسی رکو میں جانا. سپاہ سالار ذرا آپ کی طرح چلاک ہوشیار تھا, کان میں منہ رکھ کے کہتے جھلیا کلے نہیں نال کتا بھی ہے. ہائے ہائے ہائے, اکیلے نہیں اور ساتھ کتا بھی ہے. کہنے لگا اچھا دروازہ بند کر دو, چونے سے اس غار کو بند کر دو, خود ہی مر جائیں گے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ کمیل پریشان ہوا. فرمایا کمیل ہونا کیا تھا؟ ہائے ہائے عظمت علی کیا ہے, اختیار علی کیا ہے, وسعت ولایت علی کیا ہے. فرمایا کمیل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ادھر غار کے دروازے بند ہوئے, جنت کے دروازوں نے کھلنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے. اچھا مولا نہیں جن کے ہاتھ نہیں اٹھے, اور کیوں نہیں اٹھے؟ اچھا زور سننا ہے تو پھر زور خطابر بھی سن لے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پہلا دروازہ کھلا, دوسرا دروازہ کھلا, تیسرا دروازہ کھلا. دروازے کھلتے گئے, کسی دروازے پہ چاندی کے کنگن پہنائے گئے, کسی دروازے پہ تاج پہنایا گیا, کسی دروازے پہ جنت کی خلر پہنائی گئی. اچھا مولا فرمایا جب ساتوں دروازے جنت کے کھل گئے, کوثر کے دہانے پر مجھے علی ابن ابی طالب کو کھڑا ہوا پایا. جب لکھا کہنے لگا اچھا جس کی تلاش ہم کر رہے تھے کیا وہ آپ ہیں؟ جس کی تلاش ہم کر رہے تھے کیا وہ آپ ہیں؟ بندہ بن علی کی ولایت پہ بھونکتا ہے جس کو توحید کی معرفت ہوتے ہوئے بھی علی خدا لگتا ہو. ہائے ہائے حیدری. فرمایا جسے نہیں آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے, جس کی تلاش ہم کر رہے ہیں کیا وہ آپ ہیں؟ علی مسکرا کے کہنے لگے نا, جس کی تلاش تم کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں. البتہ ادھر سجدہ کرو گے اس کی عبادت میں شمار ہوگا, میری زیارت کرو گے اس کو دیکھنے میں شمار. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری زیارت میں وجہ اللہ ہوں. مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا ہے؟ کسی نے کہا وہ باغ میرا, کسی نے کہا وہ حور میری, کسی نے کہا وہ محل میرا, کسی نے کہا وہ گاؤں تکیا میرا. جب سب نے اپنے اپنے باغ تقسیم کر لیے, پیچھے رہ گیا کتا. اچھا بھائی سیدھی سی بات ہے, میں سچی بات کروں گا, یہ کتابوں میں جملہ نہیں ملا, یہ میری ذاکری کا جملہ ہے, قبول کرنا. پیچھے رہ گیا کتا. اللہ کی وعدے کتمیر تو بھی کچھ لے لے. کتمیر نے سر جھکایا, کرنے لگا جنت تیری ہے, جہاں چلا جاؤں تو نے منع تھوڑی کرنا ہے, پر ایک ارمان ہے میری حسرت کو پوری کر. بطول کا اللہ کی آواز آئی, کتمیر کیا چاہتا ہے؟ مسکرا کے کہتا وہاں بھیج دے جس جزیرے میں بیٹھ کے لوگ بطول کے دشمن پہ لعنت بھیج رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, میں وہاں بیٹھ کر بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجوں گا. مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا تھا؟ زمین کے حالات سن لو. بادشاہ مر گیا, بس ختم, بادشاہ مر گیا. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کا بیٹا آ گیا. اچھا مولا. فرمایا وہ بوڑھا ہو گیا. اچھا مولا. فرمایا وہ بھی مر گیا. اچھا مولا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کا پوتا آ گیا, تخت پہ بیٹھا. اچھا مولا. فرمایا جوان ہوا. فرمایا اس کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت کو ڈالا. علماء کو بلایا, بندے کے پتر بنو, چند ٹکوں کے عوض قوم کو بدنام کر رہے ہو, قوم کے عقائد خراب کر رہے ہو. اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس کو کھاتے ہو؟ جس کا کھاتے ہو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے خبردار ہمارے سامنے سر نہ اٹھائیں, ہم تجھے تخت سے اتار دیں گے. علماء کے پاس اختیار تھا. بادشاہ بھی بس ہو گیا, سجدہ کر کے کہتا پروردگارا کوئی معجزہ دکھا, ان کو پتا چلے کہ تو کون ہے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ سجدہ کر کے روتا روتا عبادت کرتا وہ سو گیا. سحری کا ٹائم تھا. 500 سال بعد 500 سال بعد
چلے 300 سال اگر آپ کی بات بھی کر لیں، وہ تو روایات ہے نا، 500 1000 سال کی بھی روایت ملتی ہے. 500 سال بعد یا 300 سال بعد یا 1000 سال بعد، سال تو 100 تو لنگ ہی گئے ہیں نا. 100 تو لنگ ہی گئے. توجہ ہے. سجدہ کر کے سو گیا. آندھی چلی، دیوار پھٹی، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے. زور نہیں لایا تو بولے ہی نہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جہاں پہ غار تھی نا، سامنے ایک نان بائی والا تھا، وہ تندور سے نان نکال رہا تھا. بس ختم آخری جملہ فضائل کا. اچھا میرا آپ سے سوال، پنڈ تھا ہیں، وہ سامنے قبرستان ہو، یہاں سامنے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، صبح کا وقت ہو، سنسان کوئی بھی نہیں ہے. اچانک کے قبر پھٹے، ایک مردہ نکلے، نکل کر وہ آپ کی طرف چلنے لگے. کیا کریں گے آپ؟ بھاگ جائیں گے؟ میں تو جتی لا کے بھاجے بمایا، بھاگ جائیں گے. اور جب وہ مردے نکلے تو وہ تو قبرستان سمجھتے تھے. وہ نان بھائی قرآن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں ابھی، وہ پریشان ہوا، ہکا بکا، یملی خواہ آنکھیں ملتا ہوا. کتنا سوئے؟ ایک دن، کوئی کہتا نہیں 2 دن، کوئی کہتا نہیں 3 دن. لباس پہ مٹی ہے 4 دن. ہزاروں سال، کتنے 100 سال اس کے عشق میں سوئے رہے. اچھا نکلے نان بھائی کے پاس سے، جیب سے ایک سکہ نکالا. بھوک لگی ہے روٹی دے. وہ پہلے ہی پریشان تھا، سکہ دے کے ہور ہو گیا. کہنے لگا یہ سکہ تو کتنے 500-600 سال پرانا، 300-400 سال 1000 سال پرانا سکہ، دقیانوس کے زمانے کا. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو دقیانوس کے زمانے سے اسی کے شر سے بچے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا کس کے شر سے بچے ہوئے؟ جو خود مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، پوتا بھی مر گیا. اسے پکڑا قاضی کے پاس لے گئے. یہ ڈاکو ہیں، ڈاکہ مار کے غار میں چھپے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا بھائی ڈاکے نہیں، ڈاکو نہیں، چور نہیں، ہم اس غار میں چھپے ہوئے تھے بادشاہ کے خوف سے. توجہ. کہنے لگا کس بادشاہ کے؟ دقیانوس کے. قاضی نے وہ واقعہ سنا ہوا تھا. اور کہنے لگا 800 سال 600 سال یا 1000 سال اس کے عشق میں سوئے ہوئے ہو. کہنے لگا اس کی مرضی، وہ اپنے عشق میں سلا دے یا باطل کی حالت میں جاگتا رہے. جو باطل کی حالت میں جگائے رکھے یا اس کی مرضی ہے. پریشان ہوا یم لکھا. گرمی بھی بڑی ہے، تھک بھی پیاں، پر تسی بغیر داد دے بول دے بھی نہیں، زور نہ تسی بول دے. ہوں نظیر شاہ کیا کرے؟ تو میں مولا تو طاقت منگتا نا جی. غار میں آیا اور جاگو 1-2 دن نہیں، کتنے 100 سال اس کے عشق میں سوئے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ادھر وہ پریشان تھے، ادھر بادشاہ کو پتا چلا کہ جس کی دعا میں نے مانگی تھی وہ موضع پورا ہو گیا ہے، وہ موضع پورا ہو گیا. وہ موضع دیکھنے کے لیے میں خود جاؤں گا. اس نے حکم دیا بگھی تیار کرو، لشکر تیار کرو. اب لشکر کی آواز دوبارہ سنائی دی. یہ ملیخہ کو تو نہیں پتا تھا کہ بندہ مومن ہے، بندہ مسلمان ہے، بندہ کلمہ توحید کو پڑھنے والا ہے. یہ ملیخہ پریشان ہوا، مسلمان حیران ہوا. کہنے لگا پروردگارا جیسے اس ملاؤن سے بچایا تھا اب اس سے بھی بچا. کمیل کہنے لگا مولا پھر کیا ہوا؟ کمیل کہنے لگا مولا پھر کیا ہوا؟ علی کے وعدے ہونا کیا تھا؟ اللہ کے وعدے جبریل جی رب جلیل دیوار کو پھر بنا دے، میرے پیاروں کو پھر سلا دے، دیوار کو پھر بنا دے، میرے پیاروں کو پھر سلا دے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا سو رہے ہیں. مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا سو رہے ہیں. مولا اب کب جاگیں گے؟ قائم کا شیعہ بولے دوسرے بندے کی داد مجھے چاہیے ہی نہیں. مولا کب اٹھیں گے؟ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا. اللہ اللہ. آپ کے کیا کہنے، آپ کی محبتوں کے کیا کہنے. بس میرے بھائی تشریف فرمائیں، میں ان کو منبر دوں. علی کی بیٹیاں راضی ہوں، وہ آئے گا آنے والا،
जब काबे की छत पर खड़ा होकर कहेगा दादी दरबार क्यों गई थी, फूफी शाम के बाजार क्यों गई। अल्लाह मान, अल्लाह मान। अली की बेटियां राजी हों। दादी सहाबियों के दरबार गई थी, बेटी शराबियों के बारात। और मैं दारैन कुर्बान करूं। अली की बेटियां राजी हों। 10 मुहर्रम को भाई की लाश को 9 हिस्सों में तकसीम छोड़कर तेरी हाय निकली है। कभी कोई बहन देखी है जो भाई के मैयत पे भी ऐसे आए। मरहबा बीबी की आवाज आई। इमामत के सुल्तान मौसिन कुरान अपना तारफ करवा, क्या मदीने वाला हुसैन तू है। उस लाश से आवाज आई जिस पर पत्थरों का ढेर था। हुसैन की आवाज आई। सुगरा का बाबा रो के कहता है मैं तो हुसैन हूं, क्या मदीने वाली ज़ैनब तू है। मरहबा मातम की सदा आए। बीबी रो के कहती हाँ हुसैन मदीने वाली ज़ैनब में को। हुसैन कहते अगर तू ज़ैनब है आईना आईना रिदान, तेरे सर की चादर कहाँ गई। बीबी की आवाज आई हुसैन तेरे कातिल आन के लूट गए। मरहबा मरहबा। बीबी की आवाज आई अकबर का बाबा याद है मदीने का शहर, एक मौजा पढ़ना है आज। उसके बाद दरबार के 2 जुमले अपने छोटे भाई को मिंबर दूं। बीबी की आवाज आई हुसैन याद है जब हम मदीने में रहते थे बड़े अच्छे तरीके से। बीबी की आवाज आई हुसैन याद है त्रेजमा दिसानी जब मुझे अम्मा ने अपने पास बुलाया था और कहा था ज़ैनब अपना हुसैन मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ। ज़ैनब याद रखना हुसैन से 2 चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पूछा था अम्मा कौन सी। मातम करने वाला मातम कर लेना। बीबी की आवाज़ है मैंने माँ से पूछा था वो कौन सी 2 बातें हैं जो हुसैन से बर्दाश्त नहीं होती। बीबी की आवाज़ आई थी ज़ैनब याद रखना हुसैन को प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मातम की सदा क्यों नहीं आई। तेरे भाई हुसैन को सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं होती। बीबी की आवाज़ है हुसैन वो दिन गया आज का दिन कोई ऐसी रात नहीं जिस रात मैं सोई हुई हूँ। एक दिन आपने कहा था ज़ैनब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली है मुसल्ले पे कुछ देर आराम कर ले। मैंने कहा था है हुसैन वो ना हो मैं सो जाऊं तू प्यासा रह जाए। मातम की गूंज आए भाई मातम की गूंज आए। आंखों से रोने वालों अली की बेटियां तुम्हें किसी गम में न रुलाएं। बीबी की आवाज़ मैंने कोई रात सुख का सांस नहीं लिया कि मेरे हुसैन को प्यास न लग जाए, मेरा हुसैन प्यासा न रह जाए। बीबी की आवाज़ दूसरी मेरी माँ ने जो मुझे वसीयत की थी मेरे हुसैन को सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अकबर को हुक्म दे रखा था, मैंने अब्बास को हुक्म दे रखा था जब भी हवेली से बाहर जाओ मेरा हुसैन धूप पे ना बैठे। अगर मजबूरन धूप से बैठना पड़ जाए अपने सर का इमामा उतार कर मेरे भाई के सर पर छांव बनाना है। हुसैन याद है जब भी तू हवेली से बाहर जाता था कहीं से अकबर आता था, कहीं से कासिम आता था, कहीं से अब्बास आता था, कहीं से मुस्लिम आता था, कहीं से अब्दुल्ला आता था, कहीं से औन आता था, कहीं से हनफिया आता था। बीबी की आवाज़ है एक दिन जब मैं अब्दुल्ला के घर से चली मेरी कनेजे साथ थी मैंने अजीब मंजर देखा। हवेली का सहन था, सहन में कुरान पढ़ रहा था, तेरा इमामा खुला हुआ था। कुरान पढ़ने की तासीर से तेरी आंखें नम थी, कुरान पे तेरा चेहरा आ गया और तू सो गया। जब मैंने वो दरवाजे पे खड़े देखा कि तेरी वो लैल की जुल्फों पे सूरज की तपिश पड़ रही है। तुझे बताऊं ज़ैनब किसे कहते हैं, सूरज की तपिश पड़ रही है। बीबी कहती मैंने भागना शुरू किया, अपने सर की चादर उतारी थी, मैंने तेरे सर पे अपनी चादर से छांव बनाकर कहा अम्मा मुझे माफ करे मेरा हुसैन धूप में क्यों सोया है। आपकी आंखें खुली और आपने कहा था ज़ैनब कोई वक्त आएगा जब ना मेरे पास अकबर होगा। मैंने कहा था कोई बात नहीं मैं अब्बास को भेजूंगा। बीबी ने कहा था मैं अब्बास को भेजूंगी। हुसैन ने कहा था हो सकता है अब्बास भी ना हो। बीबी ने कहा मैं कासिम को भेजूंगी। आपने कहा था हो सकता है कासिम भी ना हो। मैंने कहा था चाहे छोटा ही है मैं औन को भेजूंगी। आपने कहा था अगर औन भी ना हो। मैंने कहा था है हुसैन अगर इतनी गरीब हो
गई ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी कनीजों के साथ जहां तू बैठा होगा तेरे सर पे छांव बनाऊंगी। हुसैन ने कहा था ज़ैनब अगर कनीज़ें भी जिंदा ना हो, मैंने कहा मैं फिजा को भेजूंगी, फरमाया फिजा भी ना हो, मैंने कहा था मैं अपने सर की चादर उतार कर तेरे सर पर छांव बनाऊंगी। मातम की गूंज आएगी इस जुमले के बाद। उस वक्त आपने कहा था अगर ज़ैनब तेरे सर की चादर भी ना हो, मैंने कहा था मैं अपने हाथों के साथ तेरी मैयत पे छांव बनाऊंगी। उस वक्त आपने कहा था ज़ैनब अगर वो हाथ भी आजाद ना हो। आवाज आया वो वक्त आ गया। अली की बेटियां राजी हो, अली की बेटियां राजी हो, मातम करने वालों हौसला, बड़े हौसले के साथ न्याज़ हुसैन हकीकत का गिरिया। अली की बेटियां राजी हो, माँ हुसैन की राजी हो। बीबी की आवाज आई कोई बात नहीं हुसैन मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ। फरमाया कोई बात नहीं मैं ज़ैनब कुबरा हूँ। आ तुझे बताऊं ज़ैनब का इख्तियार क्या है। बंधे हुए हाथों के साथ आसमान पे देखा, चारों तरफ से उड़ते हुए परिंदे आए, कबूतरों ने फर फैलाकर हुसैन की मैयत पे छांव बनाई। भाई का कटा हुआ गला चूम के कहती है बेटों की सल्तनत मुबारक हो, बहन हुसैन बचाने शाम जा रही है। आवाज आया हुसैन याद रखना तुझे बचाना मेरा काम। अली के बेटियां राजी हो, माँ हुसैन के राजी हो। अभी तूने बड़ा मातम करना, बड़ा गिरिया करना। अली के बेटियां बस 2 मिनट के बकाया मजलिस। भाई की मैयत को धूप पे छोड़ के उठी मरियम करबला, मुहर्रम में चली, 1 महीने का सफर, 36 बाजार गुजारे, आ गई शाम के दरबार में। नहीं 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 तुझे पता होता ना कि शाम के दरबार में किबला जितने मेरे मौसिन बैठे हैं किस रंग में आई है अली की बेटियां। मौला फरमाते जिंदगी में हमारा मोमिन मुस्कुराए नहीं। दमिश्क का रहने वाला था, रवायत करता है हुक्म हुआ जिन्होंने बागियों का तमाशा देखना हो, मरहबा मरहबा, जिन्होंने बागियों का तमाशा देखना हो अपने छतों पर चढ़े, पत्थर हाथ में पकड़ ले, जैसे बागी की बहनें गुजरे उनका इस्तकबाल करे। कहने लगा पता नहीं मेरा दिल नहीं माना, मैंने अपनी बेटियों को हुक्म दिया खबरदार कोई भी अपने घर की छत पर नहीं जाएगा, मैं अभी अपने घर के दरवाजे नहीं खोलूंगा। वो कहता है बागियों का, मुझे माफ करना, बागियों का गिरोह गुजर गया। जब मैंने दरवाजा खोला मुझे हर तरफ खून ही खून नजर आया। मातम की सदा क्यों नहीं आई, मुझे हर तरफ खून ही खून नजर आया। मैंने एक सिपाही को कहा बंदाए खुदा क्या आज 10 ज़िलहज है, तुमने ये जानवर ज़िबा किया है? रो के कहता नहीं जानवर नहीं, इस रास्ते से अली की बेटियां गुजरी हैं। उम्मत ने मरहबा इस रंग में इस्तकबाल किया जो शाम की दीवारों के रंग बदल गए। अली की बेटियां राजी हो, माँ हुसैन की राजी हो। आगे दरबार में बस एक जुमला, उस दरबार में आई जहां कुर्सियों पे बैठकर शराब पी रहे थे, 1 रस्सी 80 गले, हर मस्तूर अपने खून में तर थी। आ तुझे ज़ैनब का मौजा दिखाऊं, आ तुझे ज़ैनब कुबरा का मौजा दिखाऊं। किसी परेशान हालत में था अकबर का सर, किसी परेशान हालत में था कासिम का सर, किसी परेशान हालत में था औन का सर। मुझे माफ करना एक सर था जो वहां पे पड़ा हुआ था जहां पे यजीद के कदम थे। तुझे बताऊं गुर्बत हुसैन क्या है। दंदान मुबारक पे ये अकबर की मुकान दे रहा था, बहनें खड़ी हुई थी, पास बैठे हुए थे ईसाइयों का गिरोह। जब मौला ने वही सहाबे सूरह काफ की तलावत की ना, क्योंकि सूरह काफ असहाबे काफ का किस्सा शामी बड़े शौक से सुनते थे। जब वो ईसाइयों ने सुना ना कि कोई कुरान पढ़ रहा है, आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ देना है, बस 1 या 2 जुमले। वो साथ वाले ईसाई को कहता जरा पता तो करो इस लहजे में कुरान या नबी पढ़ सकता है या कोई मासूम पढ़ सकता है। बस खत्म मेरा बयान, 1 या 2 मिनट की बकाया जहमत।
وہ کہنے لگا جلدی کرو یزید سے بات کرنی ہے. تخت کے سامنے آئے. کربلا کسے شہید کروایا؟ وہ کہنے لگا مدینے والا کوئی حسین. بس 1 یا 2 منٹ، بس 1 یا 2 منٹ قبلہ. مدینے والا حسین ہے. جس کو مروایا اس کا جرم بغیرت کا تھا، بے دین تھا. وہ جو پردے بغیر کھڑی تھی نا، بی بی کی آوازیں آ میں تجھے بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. بی بی کی آوازیں لئین ذرا مجھ سے کلام کر، میں علی کی بیٹی ہوں. کیا کہا ہے؟ حرامی کہتا ہے تیرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا. بی بی کی آوازیں ذرا حیا کر، میں گواہ بنتی ہوں میرا بھائی نمازی ہے، اس نے سجدے کی حالت میں اپنی شہادت کو قبول کیا. لئین کہتا میں نہیں مانتا. بی بی کی آوازیں چھاگر نہیں مانتا، کوئی بات نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، تیرے محل کی دیواریں بولیں گی. لئین کہتا میں نہیں مانتا. بی بی کی آوازیں ان نیزوں سے پوچھ لے جن پر میرے بیٹوں کے سر سوار ہے. حرامی کہتا میں جادو تسلیم نہیں کرتا. بی بی کی آواز ہے انہوں اونٹوں سے پوچھ لو جنہوں اونٹوں پر ہم سوار ہو کے آئے ہیں. حرامی کہتا میں نہیں مانتا. بی بی کی آواز ہے وہ خنجر لے آ جس سے میرے بھائی کو شہید کیا تھا. حرامی کہتا میں نہیں مانتا. جب ساری گواہیاں رد ہو گئی، علی کی بیٹی جلال میں آئی. آواز آیا اب یحییٰ نبی قبر چھوڑ، میں علی کی بیٹی ہوں. یحییٰ نبی کی قبر پھٹی، قبر سے یحییٰ نبی کا سر باہر آیا، آنکھیں بند تھی. آواز آیا جو کہہ رہی ہے یہ سچی ماں کی سچی بیٹی ہے. لئین کہتا میں نہیں مانتا. بی بی کی آواز آئی اچھا نہیں مانتا، میں ثابت کرتی ہوں، میں ثابت کرتی ہوں میرا بھائی باغی نہ تھا، میرا بھائی نمازی تھا. بی بی کی آواز آئی یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں اللہ کا نام ہے، یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں میرے نانا کا نام ہے، یہ اسی کا نواسا حسین ہے، یہ اسی کا نواسا حسین ہے. جب باغی باغی کی جگہ نمازی نمازی کی گونج بلند ہوئی، لئین تخت سے اٹھا. ایک حرامی قریب آیا، کہنے لگا یزید اب بتا اس سر کا کیا کرنا ہے، معاف کرنا. لئین کہتا ہے اس مسجد کے گنبد کے ساتھ لٹکا دو. جو نماز پڑھنے آئے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں